بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خدا کی زمین پر انسان کی ضرورتیں دو قسم کی ہے۔ ایک وہ ضرورتیں جن کا تعلق انسان کی جسمانی اور مادی زندگی سے ہے، اور دوسری ضرورت جن کا تعلق انسان کی روحانی، اخلاقی اور سماجی زندگی سے ہے۔ خدا کی ربوبیت کا اور اللہ تعالیٰ کے پالنہار ہونے کا تقاضا تھا کہ انسان کی یہ دونوں ضرورتیں کامل طور پر پوری کی جائیں تاکہ وہ زندگی کی آسائشیں بھی حاصل کر سکے اور ان کو صحیح طریقے سے استعمال بھی کر سکے۔ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان دونوں ضرورتوں کو بہت اچھے طریقے سے پورا کیا ہے۔ مادی اور جسمانی ضروریات کی تسکین کے لیے زمین و آسمان میں بے شمار قوتیں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر دی ہے، جن کی دریافت اور ان کے مناسب استعمال سے انسان کی تمام مادی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں اور وہ انسان تندرست و توانا رہ سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کی روحانی، اخلاقی اور سماجی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت نازل فرمائی اور اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے یہ سلسلہ شروع کیا، اور اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک پہنچایا، بلکہ انسانوں کی زندگیوں میں عملی طور پر اسے متشکل کر کے بھی دکھایا، پریکٹیکل بھی کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کے ذریعے اس کو کر کے دکھایا۔ اسی طرح انسانیت نے اپنا سفر تاریکی میں نہیں، روشنی میں شروع کیا، اور ہر دور میں خدا کی ہدایت اور خدا تعالیٰ کی رہنمائی انسان کے لیے مشعل راہ رہی۔ اس دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے۔ خدا کی ہدایت اپنے آخری اور مکمل ترین شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہی ہدایت قرآن کی شکل میں موجود ہے اور قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ جو بھی انسان اس کو جس زمانے میں بھی تلاش حق کی نیت سے پڑھے گا، یہ قرآن اس کو ضرور راہ ہدایت دکھائے گا۔ یہ وہ کتاب مبین ہے جس کا پڑھنا، جس کا پڑھانا، سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا، یہاں تک کہ اس کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ گمراہوں کے لیے نشان منزل ہے، ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لیے پیغام شفا ہے۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جس میں دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل ہے۔ یہ انسان کے زنگ آلود دل سے سختی، کجی اور برے خیالات کو ختم کر کے نیک جذبات پیدا کرتا ہے۔ قرآن یہ وہ تیر بہدف نسخہ ہے جو صرف افراد نہیں بلکہ مردہ قوموں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ تو وہ چشمہ ہے جس پر آنے والا کبھی محروم اور مایوس نہیں پلٹتا۔ اس لیے اگر قرآن مجید کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنے پر کوئی اجر و ثواب نہ ملتا، تب بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے اور سمجھتے رہے، لیکن قربان جاؤں رب ذوالجلال اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کہ قرآن مجید کی تلاوت پر، صرف تلاوت پر ایسے انعامات عطا فرمائے کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی اسی کام میں گزار دے بھی تو ان انعامات کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے جو اپنی زندگیوں کو اس پاک کلام کے مطابق ڈال لیتے ہیں، ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔
یرجون تجارتا لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضل انہ غفور شکور، کہ بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں میں کام آتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی مان نہ ہوگی، کمزور نہیں پڑے گی، تاکہ ان لوگوں کو ان کی اجرتیں بھی پوری دے دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے۔ بے شک رب تعالی بڑے بخشنے والے اور قدردان ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں کے بارے میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہم رمضان کے بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور 5-6 رمضان گزر بھی چکے ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ برکتوں رحمتوں کا خزینہ ہے۔ اس مہینے کی پہلی رات کو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت اور بندوں کی مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ مشہور تابعی حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی کچھ ساعتوں کو منتخب کر کے ان میں سے فرض نمازیں بنائی اور دنوں کو منتخب کر کے ان میں سے جمعہ بنایا، مہینوں کو منتخب کر کے ان میں سے رمضان کا مہینہ بنایا، راتوں کو منتخب کر کے ان میں شب قدر بنائی اور جگہوں کو منتخب کر کے ان میں سے مساجد بنائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کرتا ہے اور تمام مہینوں میں بطور خاص اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ غور کیا جائے تو قرآن اور رمضان کے درمیان چند مشترک خصوصیات ہیں جن کو آج اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن اور رمضان کی پہلی اور اہم مشترک خصوصیت، مشترک یعنی یہ بات قرآن میں بھی اور رمضان میں بھی کسی قدر پائی جاتی ہے، اس کو مشترک بول دیا جاتا ہے۔ تو قرآن اور رمضان کی پہلی اہم مشترک خصوصیت تقویٰ ہے، جیسا کہ قرآن نے متعدد آیات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ دوسری مشترک خصوصیت شفاعت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ قرآن کہتا ہے یا اللہ میں نے اس کو رات سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجئے، راتوں کو پڑھتا تھا، بس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، ہمیں قرآن کریم سے خاص تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک خصوصیت قرآن اور رمضان میں جو مشترک ہے دونوں میں وہ ہے قرب الہی، اللہ کا قرب، اللہ سے نزدیکی، کہ اللہ تعالیٰ کے کلاموں کی تلاوت کے وقت اللہ سے خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی روزے دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے۔ روزے کے متعلق حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی خود روزے کا بدلہ ہوں۔
بہرحال قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری نسبت حاصل ہے، تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، رمضان المبارک میں قرآن کریم کا نزول ہونا اور حضور کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا شغل اور قرآن سے مشغولی نسبتاً اور زیادہ رکھتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک میں حضور قرآن کریم کا دور کرتے تھے، تراویح میں قرآن کریم کا اہتمام ہوتا تھا، صحابہ کرام اور بزرگان دین میں تلاوت کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہ سب امور خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا اس ماہ میں ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہنا چاہیے۔ ماہ رمضان کا قرآن کریم سے خاص تعلق ہونے کی سب سے بڑی دلیل کہ قرآن کریم کا ماہ رمضان میں نازل ہونا ہے۔ اس مبارک ماہ کی ایک بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور پر نازل ہوتا رہا۔ تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن مکمل نازل ہوا۔ قرآن کریم کے علاوہ تمام صحیفے بھی رمضان ہی میں نازل ہوئے، جیسا کہ مسند احمد میں بھی یہ بات ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا مصحف ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم پر جتنی کتابیں اتری اور تورات اور انجیل سب کا نزول رمضان میں ہی ہوا ہے۔ نزول قرآن اور دیگر مقدس کتب اور صحائف کے نزول میں فرق یہ ہے کہ دیگر کتابیں جس رسول اور نبی پر نازل ہوئی ایک ساتھ ایک ہی مرتبہ میں ہوئی، جبکہ قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان دنیا پر نازل ہوا اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا حسب موقع نازل ہوتا رہا۔ بہرحال رمضان المبارک اور قرآن کریم یہ خاص تعلق ہے، تو اس لیے ہمیں قرآن کریم سے خاص تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو بھائی قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے ہم میں جو سن رہے ہیں تو آج ہی سے ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم ضرور قرآن پڑھیں گے اور ہم قرآن کریم سے خاص تعلق پیدا کریں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی اس اہمیت اور فضیلت کہ قرآن کریم کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ آپ نے قرآن کی فضیلت سنی اور رمضان کی بھی اہمیت سنی، تو قرآن جو رمضان میں نازل کیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس قرآن کے حقوق بھی ہیں۔ بس یہ 5 حقوق آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے بات ختم کر دی جائے گی۔ تو 5 حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پہلا حق قرآن پر ایمان لانا، کہ اس بات پر ایمان لانا کہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو حضور پر لائے اللہ کی طرف سے، اور بغیر کسی تحریف اور تبدیلی سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل حضور کے پاس لائے ہیں۔ ذرہ برابر بھی اس میں کوئی رد و بدل اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور اس قرآن میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب سچ ہے، حق ہے۔ یہ پہلا حق ہے کہ قرآن پر ایمان لائے۔ دوسرا حق قرآن کی تلاوت کرنا، کہ قرآن کریم کو پڑھنا جو باعث ثواب بھی ہے اور قرآن کا ہم پر حق بھی ہے۔ تو اس لیے جیسا کہ بتلایا ہم میں ہر ساتھی جو پڑھا ہوا ہے تو وہ بھی تلاوت کرے، اور جو نہیں پڑھا ہوا ہے تو وہ اپنا پڑھنے کا معمول بنائے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق ہے کہ غور و خوض کرنا قرآن میں، کہ اس کے اوامر اور نواہی کو سمجھنا، قرآن ہمیں فلاں موقع پر کیا حکم کرتا ہے، اس میں موجود فلاں پانے والی قوم جو اللہ تعالیٰ نے اقوام کے واقعات ذکر کیے ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا، اور تباہ شدہ اقوام کے جو واقعات اللہ نے ذکر کیے قرآن میں، یہ کوئی قصے کہانی ویسی نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب بری قوموں کو تباہ کیا، برباد کیا، اور قرآن میں اس کا ذکر کیا تاکہ اگر ہم ایسا کریں تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، عبرت ہم حاصل کریں ایسی اقوام سے جو تباہ ہوئی اور جو کامیابی کو پہنچے، ان سے ہم سبق حاصل کریں کہ ہمیں بھی اسی طریقے سے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور یہ غور و خوض ہر آدمی اپنے اعتبار سے نہیں کر سکتا۔ علماء ائمہ جو وہ اپنا تفسیری سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں تو ان سے ہمیں سیکھنا ہوگا۔ دنیا میں بھی ہر کام خود سے آدمی نہیں کر سکتا، اس کام کے ماہر کے پاس ہر آدمی جاتا ہے، سیکھتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے جو سیکھنے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، ماہر ہیں، تو ان سے آپ کو رہنمائی لینی پڑے گی اور سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ تو یہ قرآن کا تیسرا حق تھا۔ چوتھا حق قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرنا۔ پانچواں حق قرآن کی تبلیغ، قرآن کو پھیلانا اور اس کی حفاظت، کہ قرآن کی اشاعت اور حفاظت اور سماج میں اس کے نفاذ کی ہر ممکن کوشش کرنا۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں قیامت کے روز حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دائر کی جانے والی ایک درخواست کا ذکر کیا ہے کہ اس روز جب کہ ظالم و فاسق و فاجر اپنی بدعمالیوں پر حسرت اور بے بسی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دانتوں میں چبائیں گے اور اپنی اس کوتاہی کا حسرت کے ساتھ تذکرہ کریں گے کہ کاش ہم نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، فلا کے نقش قدم پر نہ چلے ہوتے۔ اس روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب، میری اس قوم نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، قرآن کو مہجور بنا دیا تھا۔ مہجور یہ لفظ آیا ہے 19ویں پارے کا فرسٹ پیج، پہلا صفحہ، اس میں کہ یا مہجورہ کا لفظ آیا ہے، جو شروع والی آیت یاد نہیں آ رہی ہے، تو مہجور یہ اس کے معنی ہے، عام فہم معنی چھوڑ دینا، نظر انداز کر دینا۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور ساتھیوں اور میرے قیمتی ساتھیوں، ہمیں دو باتوں پر غور کرنا ہے۔ ایک یہ کہ جب عدالت اللہ کی ہوگی، میدان حشر ہوگا اور دعویٰ کرنے والے جناب رسول اللہ خود ہوں گے، اور یہ کہ قرآن ہوگا، تو اب ہم پر دعویٰ کر دیا گیا، کیس ہو گیا ہم پر، تو اس میں جن کے خلاف دعویٰ کر دیا گیا تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ بڑی نازک صورتحال ہوگی، اور ضروری سوال ہے جس پر یہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ کہیں ہم تو ان حقوق کی پامالی کرنے والے تو نہیں ہیں کہ کل قرآن شکایت کر دے یا حضور شکایت کر دے۔ دوسری بات جو غور طلب ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑ دینے کا معنی کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کے ارتکاب کو قرآن کریم نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اور یہ حشر میں کہے گا۔ تو اس پر علامہ ابن قیم بہت بڑے 8ویں صدی کے بہت بڑے معروف محدث، فقیہ، حافظ اور بہت بڑے اللہ والے اور عالم، صدیوں میں جا کر ایسا عالم ہوتا ہے، فرماتے ہیں، انہوں نے یہ کتاب الفوائد میں لکھا ہے کہ قرآن کو چھوڑ دینے کے معنی میں بہت ساری باتیں ہیں، قرآن کو پس پش ڈال دینے اور نظر انداز کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے اور سننے کا اہتمام نہ کیا جائے، قرآن نہ پڑھے قرآن کو اور نہ سنے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اس کو اہتمام کے ساتھ سننا دونوں عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ حضور پڑھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے۔ تو اس لیے
ہمیں قرآن کو پڑھنا بھی ہے، اور بڑے اچھے سے اچھے پڑھنے والے ہیں، عرب قراء شیخ شیوخ، ان سے آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں کہ ان صحیح ادائیگی کے ساتھ جس لفظ کو کیسے نکالنا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اگر آپ قرآن کو پڑھتے نہیں سنتے نہیں تو اس زمرے میں آپ بھی آ سکتے ہیں کہ گویا کہ قرآن کو آپ نے بھی پس پش ڈال دیا تھا۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، اسے سننے کا بھی معمول بنائے، بے توجہی نہ اختیار کرے۔ اور دوسری صورت قرآن کو پس پش ڈالنے کی یہ کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی جائے، جیسا کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان قرآن کریم کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس کو یعنی اکثر طبقہ، سب لوگ ایسا نہیں ہے، ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر اس کو سمجھنے کی کوشش لوگ کرتے کر رہے ہیں، لیکن اکثر زیادہ تر لوگ اس کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یہ عجیب سی صورتحال ہے کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں قرآن پر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارے لیے بہت ہی عزت اور قابل بہت ہی اہتمام کی چیز ہے، بابرکت ہے، قابل عمل ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے کی اور اس پر سمجھنے کے لیے جو ہمیں اقدامات کرنے چاہیے ان سے ہم گریز کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا تعجب خیز معاملہ ہے، بلکہ مضحکہ خیز صورت ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں، اور نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے بھی ہیں اور اس سے باتیں کرتے بھی ہیں، لیکن نہ وہ باتیں ہم سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ ہم سے کرتا ہے۔ تو جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں نہ ہمیں پتہ ان باتوں کا، اور جو اللہ ہم سے کر رہے ہیں نہ ہمیں پتہ ان باتوں کا۔ یہ دنیا کی عجیب ترین گفتگو ہے جو ہم شب و روز پورے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں کہ باتیں تو کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت آسان ہے اگر آپ محنت کریں گے۔ قرآن کے کتنے سارے الفاظ بار بار دہرائے گئے، یعنی بہت زیادہ الفاظ نہیں ہے نئے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے اور آپ کے لیے مشکل ہو۔ اگر روزانہ آپ ایک لائن 2 سطر اور تھوڑا بہت روزانہ اگر آپ عمل میں اس کو لے آئیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن کو سمجھنے والے ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ عمل کریں گے۔ اور تیسری صورت قرآن کو چھوڑنے کی کہ اس کے احکام پر عمل نہ کیا جائے، اس کے بیان کردہ حلال اور حرام کی پرواہ نہ کی جائے، اس لیے کہ قرآن کریم کا اصل مقصد تو رہنمائی اور ہدایت ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے احکام پر عمل کرے اور اس کے بیان کردہ حلال و حرام اور ناجائز ان کو زندگی میں ملحوظ رکھے۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کو اس حوالے سے اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کتنا عمل کر رہا ہوں، کہاں مجھ سے چھوٹ ہو رہی ہے اور میں عمل کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور چوتھی صورت، عملی صورت قرآن کریم کو ترک کر دینے کی یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی کے معاملات میں جج اور قول فیصل تسلیم نہ کیا جائے، کیونکہ قرآن کریم ہمارے لیے حکم اور قانون کی کتاب ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 105 میں حضور سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے اتاری کہ آپ اس کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے معاملات کے فیصلے کریں۔ چنانچہ قرآن کریم کو اپنے تنازعات اور زندگی کے ہر معاملے میں حکم تسلیم کیا جائے کہ یہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور آخری 5ویں صورت علامہ نے بیان کی کہ قرآن کریم کو بیماریوں میں شفا کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اس لیے کہ قرآن کریم روحانی، جسمانی
دونوں طرح کی بیماریوں کی شفا ہے، اور اس کی برکت سے نہ صرف یہ کہ روحانی بیماریاں، جیسا کہ روحانی بیماری تکبر ہے، بغض ہے، ایک دوسرے سے جلن کی بیماری ہے، حسد ہے، حرص ہے، خود غرضی ہے، یہ سب بیماریاں روحانی ہیں۔ تو صرف روحانی بیماریوں سے نجات نہیں ملتے قرآن سے، روحانی بیماریوں سے بھی اور جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں متعدد روایات میں ہدایات موجود ہے کہ قرآن سے ہم شفا حاصل کریں، اور قرآن شفا دینے میں بڑا مؤثر ہے۔ یہ قرآن کریم کے حقوق کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق درست کرنے اور اس کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق مجھ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرما کر ہمیں قرآن کے سانچے میں ڈھلنے کی اور اپنے آپ کو قرآن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔